बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट ये स्विक्स के बच्चों के लिए है, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज़ का भी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट पाकिस्तान स्टडीज़ के बच्चे भी इसको कंसिडर करें और ध्यान से सुनें। अलीगढ़ मूवमेंट तहरीक अलीगढ़ के नाम से हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम देखेंगे कि 1857 की आज़ादी, जंग आज़ादी और उसके बाद मुसलमानों की क्या हालत थी। 1857 में जो वार हुई है जंग आज़ादी के नाम से हिस्ट्री में जिसको जाना जाता है, एक्चुअली ये मुसलमानों और हिंदुओं ने दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वॉर की थी, लेकिन इसका सारा मलबा मुसलमानों पर डाल दिया गया। वो इसलिए कि हिंदुओं के लिए अंग्रेज़ सिर्फ चेंज ऑफ मास्टर्स थे। बच्चों, आप मेरी बात समझ रहे हो कि जैसे किसी बंदे का सिर्फ एक मास्टर चेंज हो जाए। अभी इस बात को समझने के लिए आप देखें, मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट में 1000 साल हुकूमत की। अब उनसे इक़्तिदार छीना था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान थे और हिंदू ग़ुलाम थे। अब अंग्रेज़ों ने जब मुसलमानों से इक़्तिदार छीना है तो हिंदू तो ऑलरेडी ग़ुलाम हैं। अब फ़र्क क्या पड़ा, उनके लिए सिर्फ मास्टर्स चेंज हुए हैं, उनके मालिक चेंज हुए हैं। पहले वो मुसलमान थे, अब वो अंग्रेज़ हो गए। तो उनको ऐसा इस तरह से फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क किसको पड़ा? मुसलमानों को, क्योंकि उनसे हुक्मरानी छीनी गई थी। इसलिए जो हालांकि ये जो जंग है इसमें मुसलमान और हिंदू दोनों शामिल थे और दोनों ने मिल के अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया। लेकिन अब अंग्रेज़ों को भी मुसलमानों के साथ जिस तरह से दुश्मनी थी उस तरह से लेकर के हिंदुओं के साथ नहीं थी, क्योंकि उनके माइंड में ये बात थी कि हिंदू तो ऑलरेडी ग़ुलाम थे, बादशाह तो मुसलमान थे। ठीक है, अब उनको ये अंदाज़ा था कि हिंदू इतने बहादुर और इतनी ब्रेव नेशन नहीं हैं और ये मकारी तो कर सकते हैं, सामने आकर इस तरह से जंग नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेज़ों का जो ज़्यादा फोकस था वो किस पर था? मुसलमानों पर। अच्छा, अब जब वो उस बदकिस्मती से हुआ यूं कि मुसलमान और हिंदू दोनों ये जंग हार गए। अब जब आप जंग करते हैं किसी के साथ, आप वैसे भी देखें, आप वैसे भी आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है तो जो पार्टी हार जाती है तो जो जीतने वाली पार्टी है ऑब्वियसली उसके ऊपर उसने जुल्म सितम ढाना, ये नेचुरल है। क्योंकि जब बंदा ये देखता है कि भाई ये मेरे ख़िलाफ़ जंग के लिए खड़े हो गए हैं या ये मेरे साथ लड़ाई करने के लिए खड़े हो गए हैं, तो जब एक पार्टी जीत जाएगी तो ऑब्वियसली वो दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। अच्छा बच्चों, फिर वो होता क्या है, जब 1857 की वार में मुसलमान और हिंदू दोनों हार जाते हैं। अब अंग्रेज़ों का, मैंने अभी जो सारी आपको बात समझाई है उसमें क्या है कि अब वो मुसलमानों पर सारा जुल्म सितम अंग्रेज़ों ने ढाना है। अब हम एक नज़र देख लेते हैं कि 1857 के बाद मुसलमानों की कंडीशन क्या थी। क्यों, एक्चुअली अभी हम ये देख रहे हैं कि क्यों अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ी है। ठीक है, आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, अभी ये सुनते हुए आपने फोकस इस चीज़ पर रखना है कि अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ओके, कम टू द पॉइंट कि अब मुसलमानों की क्या कंडीशन थी। अगर आप उनकी एजुकेशनल कंडीशन देखते हो, उनकी पॉलिटिकल कंडीशन देखते हो, सोशल उनकी कंडीशन देखते हो, इकोनॉमिकल देखते हो, रिलीजियस कंडीशन देखते हो, तो वो सब बहुत बिटर थी और उस वक्त बहुत अशद ज़रूरत थी कि किसी ऐसे एक ऐसा रहनुमा मिलता या कोई ऐसी टीम वर्क होता कि मुसलमानों को उस सिनेरियो से निकाल दिया जाता। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि उनकी एजुकेशनल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या था। अब मुसलमानों के साथ क्या किया अंग्रेज़ों ने, उनके ऊपर तालीमी इदारों के दरवाजे बंद कर दिए। और एक और चीज़ भी है, मुसलमानों के माइंड में ये था कि जो अंग्रेज़ी तालीम है ये हमें हमारे दीन से दूर करेगी, हमें हमारे इस्लाम के ये मुनाफी है। अब हिंदुओं ने तो वो माहौल को एक्सेप्ट कर लिया और वो फ़ौरन से उसी वो जो उनके अदारे थे
مشنریز کے اور انگریزوں کے، انہوں نے وہاں ایڈمیشن لے لیا اور اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا. لیکن مسلمان چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمیں انگریزی اسکولوں میں اگر ہمیں بھیجا جائے گا تو یہ ہمارے بچوں کو سپوائل کریں گے، ہمارے بچوں کو دین سے دور کریں گے، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے. اب کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں جانے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے تھے. اور وہاں پر اب اسکولوں میں کیا ہوا کہ چونکہ اب حکومت انگریز کی تھی تو آپ کو پتہ ہے نا جس کی گورنمنٹ ہوگی، ابھی جیسے آپ لوگوں کے استاد ہیں، ہمیں کیا کہا جاتا ہے، ہم سرکاری ملازم ہیں، گورنمنٹ سرونٹس. سو دیٹ جو حکومت ہوگی، جو اساتذہ ہیں، جو سارے امپلائیز ہیں، وہ اس گورنمنٹ کے انڈر ہوں گے. تو کیونکہ اب حکومت کس کی آ گئی، انگریزوں کی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے سارے جو ان کے جو ٹیچرز تھے، استاد تھے، وہ غیر مسلم لگا دیے. اب مسلمانوں کا فوکس کیا تھا کہ انہوں نے عربی اور فارسی سیکھنی ہے. اب جو استاد ہیں وہ تو عربی اور فارسی کو نہیں جانتے، وہ تو آپ کو انگلش پڑھائیں گے. سو دیٹ مسلمانوں کی جو ایجوکیشنل کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگی، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے سے منع کر دیا. اب کیا ہوا، پولیٹیکل کنڈیشن کی بات کرتے ہیں اگر، تو مسلمانوں کا جو آپ نے بچوں پڑھا ہوگا نا کہ مسلمانوں کو جو سیاسی زوال ہے وہ اورنگزیب کی وفات 1707 کے بعد سے شروع ہوا، اور 1857 تک وہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا. اب مسلمانوں کی جو برائے نام حکومت تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور انگریزوں نے جو ہے مضبوطی سے ہندوستان پر اپنے قدم جما لیے. اب مسلمان جو تھے وہ بادشاہ تھے، امراء اور نوابوں کی صورت میں ریاستوں پر حکومت کر رہے تھے. تو جتنے ریاستوں کے امراء اور نواب تھے ان کی ساری جو جائیدادیں ہیں وہ ضبط کر لی گئیں، چھین لی گئی تھیں، اور انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا تھا. اور جو شاہی خاندان ہے، آپ لوگوں نے پڑھا بہاؤدین، جو اس کی ہسٹری میں پڑھا ہوگا، بہادر شاہ ظفر، ان کا جو شاہی خاندان تھا ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، ان کی فیملی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یعنی یہ چلے ایک الگ ٹاپک ہے. ان کے ساتھ ایک بہت ذلت امیز سلوک ہوا تھا. یعنی اس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ کسی کو سزا دینے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ان کی پولیٹیکل کنڈیشن تھی. اگر ہم سوشلی ان کا کیا سیٹ اپ تھا، ان کی سوشلی کیا کنڈیشن تھی، وہ کس حال میں زندگی گزارے تھے، اگر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ابھی جیسے کہ آپ کو میری ساری بات سن کر اندازہ ہو رہا ہے، آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے، جب سے ہم نے بات شروع کی ہے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوگی کہ کس طرح سے کس قسم پرسی کا وہ شکار تھے اس وقت مسلمان. تو اب ان کا سوشلی کیا سٹیٹس ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ ان کے اگینسٹ ہے، ہر بندہ ان کے اگینسٹ ہے، تو ان کا سوشلی سٹیٹس کیا ہوگا، آپ خود امیجن کریں. اب ایک انگریز مصنف تھا، ولیم ہنٹر اس کا نام ہے، تو اس نے کہا کہ اگر کوئی سیاستدان دارالعوام میں سنسنی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بنگال کے مسلمانوں کے حالات بیان کر دے. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ دیکھیں، اچھا اب آپ کو یہ ہوگا کہ دارالعوام کیا ہے. سوکس کے بچوں کو پتہ ہے کہ جو دارالعوام ہے وہ برطانیہ کا، جیسے ہماری قومی اسمبلی ہے اسی طرح برطانیہ کی جو قومی اسمبلی ہے، جو ان کا ایوان ہے، سیکنڈ عوام، اس کو دارالعوام کہتے ہیں. چونکہ حکومت ساری برطانیہ سے تھی تو اس لیے دارالعوام کا ذکر ہوا ہے. سپوز آپ کے سمجھنے کے لیے بچوں یہ کافی ہے کہ جیسے ہمارا پارلیمنٹ کی ہماری قومی اسمبلی ہے، اسی طرح ان کا، جس طرح ہمارا ایک سینٹ ہے اور ایک قومی اسمبلی ہے، ایسے ہی ان کا جو اپر ہاؤس ہے اس کو دارالعمرہ کہتے ہیں، ہاؤس آف لارڈز. اور جو ان کا لوئر ہاؤس ہے، ہاؤس آف کامنز، اس کو دارالعوام کہتے ہیں. تو ولیم ہنٹر نے کیا کہا کہ اگر کسی آپ اپنی دارالعوام میں جا کر ایک سنسنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، سم تھنگ تھرلنگ، تو آپ کو صرف مسلمانوں کی کنڈیشن بتا دینا ادھر وہ کافی ہوگا. اگر ابھی جب وہ سارے اتنا کرائسس کا شکار ہیں تو
پھر آپ سوچ لیں کہ جس کا سوشل سٹیٹس ایسا ہے، جس ایز اے سٹیزن اس کو کوئی رائٹس نہیں دیے جا رہے، ایز اے سٹیزن اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا، ایز اے سٹیزن اس کو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں دی جا رہی، ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیمی طور پر پیچھے ہیں، ان کی سیاسی حالت زیرو ہے، ان کا سوشل سٹیٹس زیرو ہے، تو پھر اس صورتحال میں ان کی اکانومک کنڈیشن کیا ہوگی؟ 1857 کی جنگ آزادی نے جہاں ساری چیزیں ختم کیں، اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ نے مسلمانوں کو معاشی طور پر زیرو پہ لا کھڑا کیا۔ ہوا یوں کہ انگریزوں نے مسلمان امراء کی، نوابوں کی، عام لوگوں کی، جو کچھ تھوڑا سمجھ لیں کہ کھاتے پیتے تھے، کچھ ان کے پاس جائیداد تھی، کوئی ان کی اپنی زمینیں تھیں جس کے اوپر وہ کاشتکاری کرتے تھے، یا کوئی بزنس کے پوائنٹ ہے اس سے کچھ کمرشل تھا، تو کیا کیا کہ مسلمانوں کا سارا جو ہے انگریزوں نے ضبط کر لیا، اور مسلمانوں پر جب تعلیم کے دروازے بند ہو گئے اور جب ان کے اوپر ان کی سرکاری ملازمتیں ان سے چھین لی گئیں، تو پھر وہ معاشی طور پر ان کی حالت اتنی بدتر ہو گئی کہ وہ زیرو پر آ کھڑے ہوئے۔ اور اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کا ریلیجیس کنڈیشن کیا تھی۔ ریلیجیس کنڈیشن obviously وہ انگریز تھے، ایک طرف انگریز ہیں، ایک طرف ہندو ہیں، تو ریلیجیسلی تو وہ مسلمانوں کے انگیسٹ ہوں گے نا، تو پھر کیا کریں گے وہ؟ جب ایک بندہ آپ کے انگیسٹ ہے، آپ کے ریلیجیس کے انگیسٹ ہے، اور اس کو پاور مل جاتی ہے، وہ حکومت میں آ جاتا ہے، وہ گورنمنٹ میں آ جاتا ہے، اس کی ساری پاور ہے، تو کیا وہ آپ کو مذہبی آزادی دے گا؟ وہ ہرگز آپ کو مذہبی آزادی نہیں دے گا۔ ایک اور جگہ بلکہ ولیم ہنٹر نے لکھا کہ کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس میں کسی مسلمان کو دفتری، کلی یا چپڑاسی سے زیادہ عہدہ ملنے کی امید ہو۔ اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے ریلیجیس کنڈیشن کی، تو کیا ہوا؟ ان سے مذہبی آزادیاں چھین لی گئیں، مساجد کو تالے لگا دیے گئے، استغفر اللہ، مساجد کو بطور استبل استعمال کیا جانے لگا، اور مسلمانوں کے مذہب کا مذاق اڑایا گیا، ان کی دل آزاری کی گئی، اور نعوذ باللہ پیغمبر جو ہمارے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خلاف لٹریچر شائع کیا گیا۔ یہ تو بچوں ڈسکس کیا میں نے آپ سے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہو چکی تھی جب وہ 1857 کی جنگ ہار گئے۔ آج کے لیکچر میں میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو علی گڑھ موومنٹ کرواؤں، لیکن جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا، اور آج کے لیکچر میں ہم صرف یہ سمجھ سکے ہیں اور کہ 1857 کی جنگ آزادی کیا تھی، وہ کس کس کے درمیان لڑی گئی، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ انگریزوں کے خلاف کس نے لڑی تھی؟ مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے، اور اس کا سارا ملبہ کس پر آ گیا تھا؟ مسلمانوں پر، کیونکہ ہندوؤں کے لیے یہ کیا تھا؟ اونلی چینج آف ماسٹرز، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی کنڈیشن کیا تھی، یہ سارا ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کی۔ اب انشاءاللہ علی گڑھ موومنٹ ہم اس کو کل دیکھیں گے، اور آج کے لیے جس بچے نے لیکچر سنا ہے اور جس کو سمجھ آئی ہے وہ ضرور میسج کرے، اور جس کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ابہام ہے، وہ بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔